حج کا طریقہ کیا ہے؟ حج کا طریقہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حج تمتع کرنے والا جب وہاں پر پہنچتا ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں پر جا کے عمرے کا احرام باندھتا ہے. عمرے کا احرام باندھنے کے بعد طواف کرتا ہے. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد آب زمزم پیتا ہے. پھر اس کے بعد صفا مروہ کے اوپر دوڑتا ہے، صحیح کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کروا کے بال کٹوا کے پھر احرام کھول دیتا ہے. اب اس کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب پھر دوبارہ جب 8 ذی الحجہ آتی ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے، تو پھر دوبارہ وہ حج کا احرام باندھتا ہے. پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ کر پھر طواف کرنا ہے. اور طواف کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ صحیح کر لی جائے، صفا مروہ پہ دوڑ لیا جائے. اگر نہیں دوڑے گا تو پھر طواف زیارت کے بعد اس کو صحیح کرنی پڑے گی، جو آخر میں طواف ہوتا ہے طواف زیارت. لیکن وہاں پر صحیح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑی مشکل ہوتی ہے اس وقت. اگر شروع میں ہی صحیح کر لی جائے تو یہ آسانی ہوتی ہے. پھر وہاں پر جا کے صحیح کرنے کی، صفا مروہ پر دوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اس نے صفا مروہ پہ صحیح کر لی. اب طواف کرنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد حاجی جو ہوتے ہیں وہ مینا میں چلے جاتے ہیں. وادی یا مینا مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تقریباً. وہاں جا کے ٹھہرنا ہوتا ہے. کتنی دیر؟ 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز سے لے کر 9 ذی الحجہ کو صبح سورج نکلنے سے پہلے تک وہاں پہ ٹھہرنا ہے. اور جب 9 ذی الحجہ کو سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد پھر وہاں سے حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں. میدان عرفات وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے. ظہر کے وقت کے اندر ظہر اور عصر ملا کے اکٹھی پڑھنی. پھر غروب آفتاب تک وہیں پر رکنا ہے میدان عرفات کے اندر. سورج غروب ہونے کے بعد حاجی پھر میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے وہاں پہ جا کے، اور پھر رات بھی وہاں پر گزارنی. 9 ذی الحجہ کا دن اور رات پھر 10 بن جاتی ہے. وہ 9 ذی الحجہ والی جو رات ہے وہ میدان مزدلفہ کے اندر گزارنی ہے. پھر رات گزارنے کے بعد اگلا دن جب صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے 10 ذی الحجہ کو، مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر حاجی دوبارہ پھر مینا میں جاتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، اور وہاں پر جا کے رمی کرتے ہیں. رمی کیا ہے؟ شیطان کو پتھر مارنا. وہاں پر جا کے صرف ایک بڑے شیطان کو پتھر مارنے ہیں 10 ذی الحجہ کو، تینوں کو نہیں مارنے، صرف بڑے شیطان کو 10 ذی الحجہ کو. اور پھر وہاں پر شیطان کو پتھر مارنے کے بعد وہیں پر ٹھہرنا ہے. اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد حلق کروا کر احرام کھول دینا ہے. احرام کھولنے کے بعد پابندیاں ختم ہو جائیں گی. پھر دوبارہ اس نے مکہ میں آ جانا ہے، اور وہاں آ کے پھر اس نے طواف زیارت کرنا ہے. یہ حج کا اہم رکن ہے، فرض ہے طواف زیارت کرنا. اگر اس نے پہلے طواف میں صحیح نہیں کی، صفا مروہ پہ دوڑا نہیں، تو اب اس کو دوڑنا پڑے گا. صحیح اب کرنی پڑے گی طواف زیارت کے بعد. طواف زیارت کرنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ مینا کے اندر آ جائے گا، وہاں پر ٹھہرے گا. آگے 11 کی صبح کو زوال کے بعد دوبارہ پھر تینوں شیطان کو کینکریاں مارنی ہیں، تینوں کو. پھر وہیں پر ٹھہرے رہنا ہے. آگے 12 تاریخ کو، 12 ذی الحجہ کو دوبارہ پھر زوال کے بعد شیطان کو دوبارہ پھر تینوں شیطانوں کو کینکریاں مارنی ہیں. اور اگر چاہے تو پھر واپس آ جائے، اگر بندہ وہاں پر رکنا چاہے تو رک جائے. پھر 13 کو دوبارہ پھر اس کو مارنی پڑے گی. اب یہاں پہ حج مکمل ہو گیا. اب جب وطن واپس آنا ہے تو پھر طواف وداع کرنا ہے وہاں پر. یہ آخری ہے، اس کے بعد یہ واجب ہے. اب یہ حج مکمل ہو گیا.